الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پچھلے دنوں اپنے رشتہ داروں کے ایک گروپ کے ساتھ پہاڑی علاقے میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا، اور ہمارے پاس جو گروپ تھا ہر ایک کے پاس موٹر سائیکل تھی۔ ان میں ایک ایسی موٹر سائیکل بھی تھی کہ جس کا موبائل جو ہے وہ پورا نہیں تھا، بہت دنوں پہلے اس نے ڈلوایا تھا انجن کے اندر، اور اب جب وہ پہاڑی علاقے میں سفر کرنا تھا تو موبائل ڈلوانا ضروری تھا۔ اس نے یوں کیا کہ جلدی جلدی تیاری ہوئی اس شخص کی، تو اس نے موبائل کا وہ ڈبہ جو تھا وہ اپنے موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکا لی، اور کچھ وقت تک وہ چونکہ صبح جانا ہوا تو مستری نہیں تھے، تو شاپر کے اندر اس نے موبائل کا ڈبہ رکھا ہوا تھا، اور اس نے اس کو ہینڈل کے ساتھ یا اپنے ردیف جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ردیف جسے کہا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں میں دیا ہوا تھا۔ تو کچھ وقت تک وہ پریشانی کے عالم میں بھی چلتا رہا آدمی جس کی گاڑی تھی، کہ موبائل تبدیل کرنا ہے، انجن میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس موبائل کے ڈبے کو بھی ساتھ لیے ہوئے تھا۔ ایک بات میرے ذہن میں وہاں پر آئی، میں نے کہا کہ اگر یہ موبائل کا یہ ڈبہ اگر 100 کلومیٹر بھی لے کر چلتا رہے، انجن کے اندر نہ ڈالے، موٹر سائیکل کے اندر نہ ڈالے، تو کبھی بھی اطمینان سے نہیں کہہ سکتے کہ گاڑی ٹھیک رہے گی۔ ڈبہ ساتھ تو ہے، لٹکا ہوا تو ہے، لیکن ڈبے کے اندر والی جو چیز ہے وہ موٹر سائیکل کے انجن کے اندر جب تک نہ جائے گی تو انجن کام صحیح نہیں کرے گا۔ امکان ہے کہ گاڑی خراب ہو جائے، انجن اس کا خراب ہو جائے۔ تو جو بات میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہ تھی کہ ہم نے قرآن مقدس کو گلے کے اندر ڈالا ہوا ہے، جیب کے اندر ڈالا ہوا ہے، موبائل کے اندر ہم نے اس کو ڈالا ہوا ہے، لیکن جب تک ہم عملی زندگی میں قرآن پاک کو اندر نہیں ڈالیں گے، اپنی عملی زندگی میں قرآن پاک کی جو تعلیم ہے، تعلیمات قرآن اپنے قلوب و اذہان کے اندر جب تک اپنی عملی زندگی کے اندر نہیں ڈالیں گے تو میرے پیارے کما حق ہمیں اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا، ہم استفادہ نہیں کر سکتے۔ استفادہ کب کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ کب حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن ہمیں فائدہ کب دے گا؟ تب دے گا کہ جس وقت ہم قرآن پاک کو، قرآنی تعلیمات کو، قرآنی احکامات کو اپنی زندگی کے اندر ڈھالیں گے، اپنی زندگی کے اندر پیوست کریں گے، اپنی زندگی کے اندر اس کو ڈالیں گے اور کام میں لائیں گے، تب فائدہ ہوگا۔ ورنہ اگر ہم 100 سال تک گلے کا ہار بنا کر پورے قرآن پاک کو، قرآنی آیات کو گلے کے اندر ڈالے رکھیں، ہم اپنے بازوں کے اندر باندھے رکھیں، اگر عملی زندگی کے اندر نہیں ہے تو قرآن پاک تاثیر تو الفاظ کی ضرور ہے، لیکن پورا کا پورا فائدہ میرے پیارے حاصل نہیں ہوگا۔ جس طرح گاڑی کے موبائل کا ڈبہ ساتھ ہونے سے، انجن کے اندر داخل نہ کرنے سے، نہ ڈالنے سے جب تک انجن محفوظ نہیں ہو سکتا، اسی طرح اگر ہم قرآنی تعلیمات کو اپنی زندگی کے انجن کے اندر نہیں ڈالیں گے، اپنی زندگی کے اندر نہیں ڈالیں گے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پورا کا پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کو اگر میں جیب میں رکھوں، اپنے موبائل کے اندر رکھوں، اپنے بازو میں ڈالوں، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، لیکن پوری تاثیر کب حاصل ہوگی؟ جب قرآن کے اندر جو چیزیں ہیں، قرآنی احکامات، اللہ کے احکامات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات، جب تک ہم اپنی زندگی کے انجن کے اندر نہیں ڈالیں گے تو پورا کا پورا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے زندگیوں کے اندر بھی تو ڈھالیں نا قرآن پاک کو۔ قرآن پاک آیا کس لیے ہے میرے پیارے؟ کتنے افسوس کا مقام ہے
کہ قرآن پاک کو ہم صرف برکت کے طور پر تاکچے کے اندر رکھ دیتے ہیں، اس کے اندر اس کو غلاف کے اندر ڈال کے رکھ دیتے ہیں، جالے پڑے ہوئے ہیں، مٹی دھول پڑی ہوئی ہے، قرآن پاک کو اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور کچھ لوگ قرآن پاک کو صرف دور سے ہی دیکھ لیتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ لگا لیتے ہیں، اور وہی ہاتھ جو قرآن پاک پہ لگا ہے وہی ہاتھ آنکھوں پہ اور زبان پہ، منہ پہ لگا دیتے ہیں۔ اور کچھ ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک اصل میں کس مقصد کے لیے آیا تھا؟ قرآن پاک تو ایک میسج تھا، قرآن پاک تو ایک پیغام تھا کہ جو کچھ اس قرآن پاک کے اندر اللہ کا حکم ہے، اللہ کے احکامات ہیں، بذریعہ نبی علیہ السلام ہم تک پہنچے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں۔ جب تک ہم اپنی زندگیوں میں نہیں لائیں گے، ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہوگی، اطمینان نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا۔ یقین جانیے، اگر اطمینان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، عافیت چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہیں، تو قرآن پاک کے جو احکامات ہیں، جو قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، اپنی زندگیوں میں لانے کا اہتمام کریں۔ ہمارے موبائل میں میسج آتا ہے، ہمیں اگر پڑھنا نہیں آتا تو ہم کسی پڑھے لکھے کے پاس جاتے ہیں، میسج کھول کے دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب والا پڑھ کر سناؤ، یہ میسج آیا ہوا ہے، کس کام کا ہے؟ ایک میسج جو ایک کمپنی بھیجتی ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے، اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہوتا، اس کو پڑھوانے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، قرآن پاک تو مشعل راہ ہے، ہماری زندگی اور آخرت کے لیے ایک بہترین سبق ہے، ہم اس کو کبھی سمجھے ہی نہیں ہے۔ کوشش کیجئے، قرآن پاک پہ عمل کیجئے، اپنی زندگیوں پہ اس کو اپلائی کریں، ڈھالنے کی کوشش کیجئے، تاکہ ہماری زندگی کا جو انجن ہے وہ بہترین ثابت ہو اور لائف ٹائم چل سکے۔ لائف ٹائم سے مراد آخرت کے اندر ہمارے لیے وہ بہترین، ہمارے لیے مفید ثابت ہو ہماری زندگی۔ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک دیکھیے، قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک سمجھیے، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہمارے لیے بہترین ثابت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔